حنان جب سو کے صبح صبح اٹھا تو میں نے اس سے کہا کہ چائے بنا لو، اور وہ بڑی مشکل سے اٹھا. آج صبح اس کا دل نہیں کر رہا تھا چائے بنانے کو، تو پھر وہ چائے بنانے کے لیے چلا گیا، کیونکہ آج ظاہرہ چھٹی ہے اور اس نے امید تھی کہ مما کچھ کریں گی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اور میرے تمام نئے آنے والے سبسکرائبر کو میری طرف سے وارم ویلکم. کل کپڑے دھوئے تھے جی، اسی طرح ہی پڑے ہوئے تھے اور گیلے تھے. آج سوکھیں گے تو اتار لیں گے، لیکن ابھی تک سوکھے نہیں تھے کیونکہ جی اتارے کم ہیں، اوپر نیچے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس وجہ سے جو ہے بہت پریشانی ہوتی ہے. سوکھنے میں کپڑے ٹائم لگتا ہے. اور آج میری جو بھی ڈیلی روٹین ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور آج ہانیاں کچھ کر رہی تھی، چلیں آپ کو دکھائیں. یہ دیکھیں جی، میں آج جب صبح صبح سو کر اٹھی تو یہ بھائیوں کا کمرہ دھونے میں لگی ہوئی تھی. میں نے اسے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ اس سے میں کوئی کام نہیں کرواتی ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی اس کا موڈ ہو جائے تو یہ خود بخود سے کوئی نہ کوئی کام کرنے لگ جاتی ہے. جسے میں نے منع کیا، میں نے کہا چھوڑ دو، میں اٹھ گئی ہوں، میں خود کر لوں گی. تو اس نے کہا نہیں، میں خود ہی صفائیاں کر رہی ہوں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ ابھی میں نے بہت سارا کام کرنا ہے اور سارا گھر گندا ہو جائے گا. لیکن یہ تھی کہ جی سمجھ ہی نہیں رہی تھی. یہ ہے جی میرا ہڈ حرام بچہ، جو کہ کچھ نہیں کرتا سوائے کھانے اور لیٹنے کے. یہ میرا کام والا بچہ آج بڑا پریشان تھا کہ مما نے آج بہت سارا کام کرنا ہے اور مجھے سارا کام ان کے ساتھ کروانا ہے، تو آج بھی ٹینشن میں تھا. ٹھیک ہے جی. اور میری آج کی روٹین جو بھی ساری ہونے والی ہے وہ میں ساری آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور مجھے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے. اور ملتے ہیں پھر آپ کے ساتھ آگے والے کاموں کے ساتھ، یعنی کہ پھر آگے چلیں جی. یہ جی میں آ گئی تھی کچن میں، اور کچن میں آنے کے بعد میں نے اٹھایا اپنا کوکر، اور میں اندر رکھ کر آئی. تھوڑی سی صفائی تھی کرنے والی، میں نے کہا وہ کر لیتی ہوں، کیونکہ آج میرے پاس کام بہت سارے ہیں. رات میں بچوں نے بیڈ توڑ دیا تھا، وہ بھی ٹھیک کرنا تھا. مطلب توڑا کیا تھا، پرانا ہی لیا تھا میں نے یوز میں، اور اس کی ایک لکڑی جو ہے وہ گر گئی تھی. اب اس کا کوئی حل نہیں تھا. میں نے کہا اب ذرا یہاں کاموں سے فری ہوتے ہیں. تو بچے کہہ رہے تھے کہ جی آج ہم نے جو ہے بسکٹ نہیں کھانے ہیں چائے کے ساتھ، جیسے کہ ہم ڈیلی ہی چائے کے ساتھ بسکٹ کا ناشتہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا چلو یہاں پہ تھوڑے سے برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ میں دھو لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر میں تم لوگوں کے لیے پراٹھے بناتی ہوں، تاکہ آج تم لوگ ناشتہ کر لو اچھا والا، اور دوپہر میں مجھے پریشان نہیں کرو، تاکہ میں دوپہر میں اپنے جتنے بھی کام ہیں تمام کام وہ سارے نپٹا لوں. ٹھیک ہے جی. چھٹی کا دن تھا اور کیا نام لیتے ہیں، ظاہری بات ہے دل تو کسی کا بھی نہیں کرتا ہے کہ جی وہ صبح صبح سو کر اٹھے، لیکن مجبوری ہے، اٹھنا پڑتا ہے. اور مجھے تو خاص طور پہ اپنی جاب کے لیے ڈیلی اٹھنا پڑتا ہے. تو جب رات میں سوئی تو مجھے یہی تھا کہ یار میں تھوڑی دیر لیٹ اٹھوں گی آج، میں نا جلدی نہیں اٹھوں گی آج، مجھے بہت سارا ٹائم جو ہے نا سونے کے لیے چاہیے. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ کبھی بچوں کے شور شرابے سے اور بچے اٹھ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر آنکھ نہیں لگتی ہے، دل نہیں کرتا سونے کا، اور پھر دل کرتا ہے کہ اٹھ جائیں، بہت سارے کام ہیں. سو لیا تو پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے، ٹائم ضائع ہو جائے تو ہر کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آٹا گوندھ لیا تھا، پھر میں نے جی پراٹھے بنانے کر دیے تھے اسٹارٹ. میں نے کہا چلو جی بچوں کو آج پراٹھوں کا ناشتہ کروا ہی دیتے ہیں، بڑے دنوں سے کہہ رہے تھے کہ صبح ناشتے میں پراٹھے بنا دیا کریں. لیکن جب میں صبح صبح اٹھتی ہوں جاب کے لیے تو نماز وغیرہ پڑھ کے سارے کام کر کے ٹائم اتنا نہیں بچتا جی، میں اپنی تیاری اسٹارٹ کر دیتی ہوں فٹافٹ سے. ایک بہن نے کہا کہ جی آپ صبح صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتی کیا، نماز پڑھا کریں. تو میری بہن نماز پڑھتی ہوں. اب ظاہری بات ہے وہ مجھے صبح ٹائم اتنا ہوتا ہے میرے پاس کہ مجھے جو ہے نا شوٹ کرنے میں ذرا تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں جی میں نماز پڑھ رہی ہوں. اور حنان بھی ذرا تھوڑا سا کاموں میں لگا ہوتا ہے، بیچارے کے لیے بڑی پریشانی کریٹ کر دی ہے میں نے. وہ جب ظاہری بات ہے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی کام میں لگا ہوتا ہے، پھر میں اس کو آواز دے لیتی ہوں کہ حنان جلدی سے آؤ ویڈیو شوٹ کرنی ہے. اور یہ کہ بس یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی ٹینشنیں ہیں. اور لیکن یہ کہ الحمدللہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں بھی تمام چیزیں بھی شیئر کروں گی. بس تھوڑے سے مسئلے مسائل ہیں گھر کے، ظاہری بات ہے کچھ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہیں میرے پاس، جس کی وجہ سے جو ہے یہ سب چیزیں میں آپ کو نہیں دکھا پا رہی ہوں. تمام روٹین جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جس طرح بھی مجھ سے میرے پاسبل ہے. کچھ مائک کا مسئلہ، آواز کی پرابلم، وہ نہیں کر پا رہی میں آپ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ جی جلد سے جلد میں لے سکوں. بچت یہ ہے کہ میرا جو ہے نا مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں نا جلد سے جلد مائک لے سکوں. اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں جو کہ میں آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلی جاؤں گی. بس آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے مجھے، آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں، میری پوری وہ ویڈیو جو ہے میری وہ واچ کرا کریں، اور مجھے بتایا کریں میرے ولاگز آپ کو کیسے لگ رہے ہیں. یہاں جی میں نے پراٹھے بنا رہی تھی، اور پراٹھے بناتے بناتے بچوں کی ساتھ ساتھ آواز آ رہی تھی کہ بھئی مما جلدی دے دیں، اور میں نے ان سے کہا کہ شور نہیں کرو، بہت شور کر رہے ہو، آج چھٹی کا دن ہے اور ظاہر ہے آس پاس سب سو رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مالک مکان ہماری کیا ہی کہنے ہیں ان کے.
बस जी, कुछ नहीं कह सकते हैं उनको। आज तो मैंने बिल देखा, उन्होंने मुझे सुबह सुबह बिल पकड़ाया कि जी ये बिल है तुम्हारा। तो पकड़ के जो है ना बिल देखा मैंने, और देखने के बाद मेरे जो है ना सर में दर्द शुरू हो गई थी। सुबह सुबह ही मेरा मूड ख़राब करके रख दिया था उन्होंने, इतना सारा बिल बना के मुझे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे कहती हैं जी मैं तो सोलर चलाती हूँ, मैं तो घर में बिजली का मीटर का जो बिल मीटर लगा हुआ है वो मैं इस्तेमाल करती ही नहीं हूँ, तो मैं तो सोलर इस्तेमाल करती हूँ, तो जी मैं बिजली का बिल इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इस वजह से जी तुम्हारे घर का ही बिल ज़्यादा आता है। तो मैंने उनसे कहा कि बहन मेरी, मेरे कमरे में एक पंखा है और मेरे किचन में एक बल्ब है जो कि काफ़ी टाइम से ख़राब है। उसके अलावा जो है मेरे कमरे में पंखा और मेरे बच्चों के कमरे में पंखा है, बाकी कहीं पे भी बल्ब नहीं है। हफ्ते में एक बार मैं मशीन लगाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, और बस इसी इन सब चीज़ों का आपने इतना बिल बना के दिया। बच्चों का नाश्ता तैयार हो गया था जी, चाय पराठा बच्चों को दे रही थी, ताकि दोपहर में है जो मुझे बहुत सारा काम करना है, फिर दोपहर में बच्चे खाने के लिए मुझे परेशान नहीं करें, क्योंकि आज दोपहर में मुझे लग रहा था कि मैं दोपहर में का खाना नहीं बना पाऊँगी। बच्चे आ गए थे जी, खाना खाने लगे थे, सुबह सॉरी के नाश्ता करने लगे थे। और इधर जी मेरा बेड हो गया था ख़राब। हन्नान से मैंने कहा तुम गद्दा उठाओ, इसका यहाँ से बाहर लेकर जाओ और फिर हम खोलें बेड। बेड मैंने इधर खोल लिया था जी, ये देखें कंडीशन, एक तरफ की लकड़ी जो है वो ऑलरेडी है ही नहीं। जब ये इसको लिया था मैंने किसी से, और उस टाइम से ही नहीं है, और ये लगी हुई थी जी, ये गई थी टूट, और अब इसको लगाने का भी कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। इधर से लकड़ी उतार के मैंने पीछे वाली साइड पे लगाई, जहाँ पे ब्लॉक आपको नज़र आ रहे थे पड़े हुए, और वहाँ मैंने लगाया, इसको अटैच किया। वहाँ पर बड़ा परेशान हो गई थी, एक हिस्सा मैंने लगा लिया और जब दूसरा हिस्सा मैं लगाने लगी तो उसका नट ही नहीं खुल रहा था। इतनी परेशान हुई हूँ कि मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती हूँ। काफ़ी टाइम जो है मेरा इसमें ज़ाया हो गया, और बहुत सारे काम जो करने वाले थे मेरे आज वो भी इसी में ही रह गए हैं। ये हिस्सा जब मेरा खुल गया था तो मैं चली थी दूसरा हिस्सा खोलने के लिए, लेकिन वो था कि मेरा दूसरा हिस्सा जो है ना वो खुल ही नहीं रही था। मैंने कहा चलें साथ साथ जैसा जितना जितना हो सकता है ना, मैं आप तमाम लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ। घर का कोई भी काम करना ना मुश्किल नहीं है, मैं समझती हूँ। तमाम काम खुद से आना चाहिए, और किसी के आसरे पे नहीं रहना चाहिए कि कोई आएगा तो ही कर देगा, तो ही हम करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। हर काम जो है ना आसान है मेरी नज़र में, कि हर काम आपके लिए आसान होता है। सॉरी, कभी कभी लड़खड़ाहट आ ही जाती है, तो उसके लिए माजरत जी। हर काम जो होता है ना वो आसान होता है, बस अगर आप कोशिश करें तो हर काम कर सकते हैं। अगर हम ये सोच लें कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम वाकई ही कोई काम नहीं कर सकते हैं। हमारे हमारे लिए हर काम मुश्किल बन जाता है। हर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते हैं और आपको आएगा नहीं। अगर कोशिश करेंगे तो आएगा। मुझे भी किसी ने कोई काम नहीं सिखाया जी, ना इलेक्ट्रिशियन का, और ना ही ये काम, ना कोई भी काम XYZ। तो मैं बहुत सारे घर के काम जो है बस शौकिया ही, खुद से ही, शुरू से ही कर लेती हूँ, और मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर काम मैं खुद से कर लूँ। अगर मैं खुद से ना कर पाऊँ या मसरूफियात की वजह से ना कर पाऊँ, तो फिर ज़ाहिर है मुझे बाहर से करवाना पड़ता है। जैसे कि जी मैं इलेक्ट्रिशियन का काम थोड़ा बहुत कर लेती हूँ घर का, लेकिन अब मेरे लिए मसला बना हुआ है कि मुझे इनका इनका न्यूट्रल और इनका फेस का नहीं पता कि तारें कहाँ से आ रही हैं और क्या सीन है। खैर जी, वो तो होता रहेगा। उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आज किसी को बुलवाऊँ, अगर पॉसिबल हुआ तो आज बल्ब ठीक हो जाएगा, वरना फिर कुछ नहीं कह सकते हैं आज भी। ठीक है जी। इधर जब मैं दूसरी तरफ का नट खोलने की कोशिश कर रही थी तो एक नट तो खुल गया था इजीली, लेकिन दूसरे वाले नट ने मुझे बड़ा परेशान करा। काफ़ी टाइम में उसके साथ घुलती रही कि शायद ये खुल जाए, लेकिन नहीं खुल रहा था। जंग लग गया था शायद, इस वजह से जो है ना ये वाला नट नहीं खुल रहा था। फिर जी आखिरकार इसको मैंने खोला, और खोलने के बाद मैं पसीनों पसीनी हो रही थी। इतनी गर्मी, इतना हब्स था आज कि कमरों के अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा था मेरा। मैं जैसे बैठी हुई थी, हन्ना ने वैसे ही वीडियो शूट कर दी थी। ठीक है जी। फिर मैंने इधर इसको फिटिंग करी। इसकी फिटिंग करने के बाद मैंने कहा चलो जी, यहाँ पे फिटिंग करके मैंने इसको हल्का सा ना ऑयल लगा दिया था नटों को, ताकि अब ये दोबारा से जाम ना हो और दोबारा से परेशानी ना बने। इधर से थोड़े से जी इसकी जो ना कीलें निकली हुई थी, यहाँ से मैंने इसकी कीलें दोबारा से लगाई। सेंटर में जहाँ पे पहले जो है ब्लॉक पड़े हुए थे, वो ब्लॉक मैंने हटाकर इस तरफ कर दी, और लकड़ी मैंने उस तरफ कर दी, क्योंकि अब इस तरफ जो है ना कोई हल नहीं था, वो नट जो हैं वो लग ही नहीं सकते थे। फिर ये सफाइयाँ करी मैंने स्टार्ट जल्दी जल्दी से। मैंने कहा सफाइयाँ कर लूँ, उसके बाद मुझे बाहर के भी आज बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं अकेली को। तो थक गई थी, और बस नहीं चल रहा था कि मैं बस जाके ना बस फटाफट से नहा लूँ, और लाइट थी कि
لائٹ والوں کو آج بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. چھٹی والے دن بھی نا گھر میں لائٹ نصیب نہیں ہوئی ہے، لیکن بل مالک مکان کو پورے چاہیے. مالک مکان نے کہا کہ میں بل آپ کو پورے لوں گی. ادھر جی میں جا رہی تھی بازار، اور کچھ سامان لینا تھا مجھے، اور بچوں کے لیے کچھ کام کرنا تھا. باہر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، بیٹھ گئی تھی میں رکشے میں جی، اور رکشے میں بیٹھنے کے بعد کیا بتاؤں میں آپ کو اپنی درد بھری کہانیاں. رکشے میں جب میں بیٹھی ہوں تو جی یہ سڑکیں جو ہیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں، جس طرف سے میں اپنا گھر کا سامان لے کر آتی ہوں، اور بچوں کی کچھ مجھے پکس وغیرہ تھیں، وہ کاپی کروانی تھی، مطلب بنوانی تھی، دوبارہ سے نیو نکلوانی تھی. سڑکیں پوری ٹوٹی ہوئی تھیں، اتنا برا حال تھا. کافی ٹائم سے، مطلب ہر دفعہ میں یہیں سے ہی سامان لے کر آتی ہوں، تو سامان لینے اسی راستے سے جاتی ہوں. یقین جانیں آپ کو جو کیمرہ جو ہل رہا ہوگا، آپ کو اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ رکشہ بھی پورا جھولے لے رہا تھا، اور میرے تو دل گردے پھیپڑے ہی ہل گئے تھے، اور کلمہ پڑھنا شروع ہو گیا تھے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس آج تو نا سب چیزیں ایک جگہ بیٹھ جائیں گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. خیر جی، اللہ اللہ کر کے جو ہے میں جو اپنے سٹاپ پہ پہنچی، جہاں مجھے پہلا کام تھا. سب سے پہلے میں نے بچوں کی تصویریں تھیں. یہ حنان ہے، ہانیہ ہے اور حارث ہے. ان کی تصویریں جو ہیں اسکول میں جمع کروانی تھی. کافی ٹائم سے میم پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تصویریں دے دے بچوں کو، اور نہ بچوں کے کارڈ وغیرہ بننے ہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی. یہ پھر میں نے جی آئی تھی بھائی کی شاپ پہ، چپ کے چوری آپ لوگوں کے لیے ایک ویڈیو بنائی کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں. پھر جی آ گئی تھی میں سامان لینے کے لیے گھر کا. تو یہاں اس دکان سے میں سامان گھر کا خریدتی ہوں. سارا سامان آرام سے ایزیلی ایک ہی جگہ سے مل جاتا ہے، لیکن بس جی میں تھوڑا سا سامان جو ہے وہ اکٹھا لیتی ہوں، باقی سامان میں سب ساتھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر مجھے واپسی کے لیے رکشہ مل گیا تھا، اور میں بیٹھ گئی تھی رکشے میں، اور جی میں جا رہی تھی گھر. ادھر میرا جو نا شاپر جو نا سائڈوں سے پھٹ گیا تھا. بڑی ٹینشن ہو رہی تھی کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی، اس شاپر کو ہاتھ میں پکڑوں گی کیسے، ویڈیو شوٹ کیسے کروں گی. خیر جی، پھر میں نے ویڈیو تو شوٹ نہیں کری تھی. جب میں رکشے سے اتری ہوں تو میں ڈائریکٹ گھر چلی گئی تھی. شاپر بڑی مشکل سے پکڑا میں نے. یہ دیکھیں جی، آپ کو سائڈوں سے پھٹا ہوا نظر آ رہا ہوگا. بہت پریشان ہوئی میں. آتے ہی میں نہانے چلی گئی، اور فٹافٹ سے میں نہا کے نکلی، کیونکہ مجھ سے گرمی برداشت ہو ہی نہیں رہی تھی. میرا دل کر رہا تھا بس میں فٹافٹ جاؤں اور جاتے ہی نہا لوں. بالکل بھی میں نے کوئی سانس نہیں لیا تھا. لائٹ تھی نہیں گھر میں. گھر آئی تو اتنا پسینے ہو رہی تھی کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے نا دم گھٹ رہا ہے میرا. تھوڑا سا نہانے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ واقعی میں تھوڑا سا سکون میں آئی ہوں. لیکن لائٹ کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ لائٹ نے کب آنا ہے اور کب نہیں آنا. چھٹی والا دن بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جو ہے نا میں جاب پر ہی ہوں اور جاب ہی کر رہی ہوں. اس قدر میں تھک گئی تھی جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. بس سوچ رہی تھی کہ یار کیا زندگی ہے بندے کی، کس طرح سے دن کٹ رہے ہیں، مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اتنی بھاگ دوڑ، اتنا ٹف شیڈول ہو گیا ہے زندگی کا کہ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے ہیں. ایک اکیلی عورت کس طرح سے اسٹرگل کرتی ہے، کس طرح سے محنت کرتی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں جی. پھر آئی جی میں اپنے کچن میں، اور کچن میں آنے کے بعد جی میں نے کھانے کی تیاریاں کر دی تھی اسٹارٹ فٹافٹ سے، اور کھانا بنا رہی تھی. ساتھ حنان تھا جو کہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا. آج بھی بلب نہیں ہے جی، آج بھی میں کچھ نہیں کر پائی ہوں. الیکٹریشین آیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی آپ کا اوپر کا جو ہولڈر ہے وہ خراب ہو گیا ہے. کرنٹ آ رہا ہے لیکن ہولڈر خراب ہو گیا ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے بھائی، آپ پھر جائیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ وہ لیٹ آیا تھا اور مجھے کھانا بھی بنانا تھا. پھر میں نے اس کو بھیج دیا، لیکن میں نے ہولڈر منگوا لیا تھا. ٹھیک ہے جی، ہولڈر میں نے خود ہی لگا لیا کہ اگر ہولڈر ہی خراب ہے تو میں ہولڈر لگا لیتی ہوں. نیو ہولڈر لگانے کے بعد جب میں نے اس پر بلب لگایا تو وہ تب بھی نہیں چل رہا تھا. پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ جب اندر کا کنیکشن کروایا تھا تو اس کی وجہ سے جو ہے کوئی ارتھ آ رہا ہے، لیکن کرنٹ کی تار جو ہے وہ اس نے آگے پیچھے کہیں کر دی ہے، وہ اس کو خود بھی پتہ نہیں لگ رہی، اور مجھے تو ویسے ہی پتہ نہیں لگ رہی نا کہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. یہاں جی میں نے پھر بنانا شروع کر دیا تھا اپنا کھانا، تاکہ جلدی سے کھانا بنے اور بچے کھانا کھا لیں. اور پھر ہم جو ہے آپ کے لیے جو ہے ویڈیو بھی شوٹ کرنی ہے. ویڈیو بھی شوٹ ہو ہی رہی تھی جی. پھر کیا نام لیتے ہیں، یہاں میں کھانا بنا رہی تھی، لیکن مجھے تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا، اس لیے کہ کل میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ جی بلب ٹھیک ہو جائے گا اور جو آپ لوگوں کو پرابلمس ہیں وہ ہو جائیں گی. اچھا جی، ایک میری بہن نے کہا
کہ آپ جو ہیں بچے آپ کے آسانی سے آئے ہیں، آپ کے ہسبینڈ نے دے دیے تھے یا آپ کو مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ تو میری پیاری بہن، مجھے بہت سارے مسئلوں کا سامنا کرنا پڑا. ایک ڈیٹیل ویڈیو میں اس میں بناؤں گی. ایسا نہیں ہے کہ مجھے لیے سب آسان تھا، سب کچھ بھی آسان نہیں تھا. بہت پریشانیاں میں نے جھیلی ہیں، اس کے بعد ہی میں یہاں ہوں. ٹھیک ہے جی، کھانا بن رہا تھا. آپ کو میرے ولاگس کیسے لگ رہے ہیں مجھے ضرور کمنٹس میں بتایا کریں. میری نیو آنے والے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں میری پوری ویڈیو واچ کیا کریں، مجھے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ سب کی سپورٹ سے ہی میں آگے بڑھوں گی، اور آپ کی سپورٹ ہی میرے لیے میری ہمت ہے، میرا حوصلہ ہے. آپ سب کے کمنٹس پڑھنے کی میں مکمل کوشش کرتی ہوں جی، جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے. جیسے کہ سب کو پتہ ہے جاب، گھر، تو بہت مشکل ہوتا ہے. ایک بہن نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی جاب کی بھی تھوڑی بہت جو ہے ویڈیو شوٹ کریں. تو پہلی بات تو میری بہن وہاں پہ نا کیمرہ الاؤ نہیں ہے. باہر سے جب ہم اندر انٹر ہوتے ہیں تو اندر موبائل جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں ہے، کیمرہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کے لیے یہ بھی مکمل کرنے کی کوشش کروں گی کہ اندر کی انٹری جب ہو رہی ہوتی ہے تو میں چوری سے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو شوٹ کروں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.